السلام علیکم خواتین حضرات، ریڈ زون کے ساتھ مظہر برلاس حاضر ہے۔ اس پروگرام کے جو میزبان ہیں علی رضا علوی، آج وہ لاہور میں ہیں، مگر ہمارے ساتھ وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، اور اسٹوڈیو میں سہیل اقبال بھٹی ہمارے قابل فخر صحافی ہیں، بڑی تحقیقاتی جرنلزم کرتے ہیں۔ آج سیاست چلتی رہی سارا دن اس ملک میں، لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہوتی رہی، اور پتہ نہیں تاش کا سب سے اہم پتہ کس نے اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ لاہور میں محفل سجی ہوئی ہے، اور سازشیں یا چالیں وہ ساری لاہور میں ترتیب پا رہی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد سے مسافر لاہور پہنچ گئے ہیں، اور لاہور میں سارا کھیل جچا ہوا ہے، سجا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی کسی کو فکر نہیں، ساری فکر پنجاب اسمبلی کی ہے۔ پھر آج چودھری پرویز الہی نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں کچھ ایسی باتیں انہوں نے کر دیں، اس سے نئے سوالات کھڑے ہو گئے۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف آج چودھری شجاعت سے ملے، پھر آصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ گئے، چودھری مونس الہی ملے عمران خان سے، عمران خان صحافیوں کی تنظیم سے بھی ملے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کچھ باتیں کی۔ اسی دوران یہ بھی ہوا کہ آج کوئٹہ میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، کراچی میں ایم کیو ایم نے جلسہ کیا، اور پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں بلاول بھٹو کی حمایت میں ریلیاں نکالی۔ مسلم لیگ نون کہاں تک الیکشن کی تیاری کر رہی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ مبینہ طور پر، بلکہ خبر ہے کہ ایاز صادق کو لاہور کی صدارت کی آفر کی گئی، مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ لیکن چلیے لیتے ہیں سیاست کی خبر۔ پہلے لاہور سے بات کر لیتے ہیں علی رضا علوی صاحب سے، چونکہ وہ لاہور میں ہیں اور میلہ لاہور میں سجا ہوا ہے۔ میں اور بھٹی صاحب تو ادھر خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خبریں علوی صاحب کے پاس ہیں۔ علوی صاحب، کیا صورتحال ہے لاہور میں؟ مظہر برلاس صاحب، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لاہور تو اس وقت پورے ملک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور لاہور میں میل ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں، لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے۔ جناب پرویز الہی کے انٹرویو کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہ اس سے پہلے تو نون لیگ اور باقی بہت ساری طرف سے شادیانے بھی بجائے جا رہے تھے، اور یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب بیچ چوراہے کے یہ محبت جو ہے وہ ٹوٹنے جا رہی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی۔ لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد پھر لاہور میں ایک اور ملاقات ہو گئی۔ مونس الہی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور 20 منٹ کی ملاقات میں جب جو بھی وہاں بات چیت وہ کر کے باہر نکلے، تو آتے ہی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا اتحاد تو بالکل برقرار ہے، اور یہ نون لیگ والے زیادہ خوش نہ ہوں اور اپنی خوشیوں کا اظہار نہ کریں، ان کو اسی طرح پرانی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال میل ملاقاتیں دوسری بھی ہوئیں، جناب آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات، چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات، اور اس طرح مختلف ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا ہے۔ اور ایک بات کس طرف جائے گی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو انٹرو میں بات کی بڑی شاندار، کہ اصل میں تاش کا آخری پتہ کس کے ہاتھ میں ہے، یہ ابھی تک کسی کو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ کیونکہ کل چودھری پرویز الہی کا جب ہم نے پروگرام کیا اور ان کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد دیکھ رہے تھے، باڈی لینگویج بڑی عجیب تھی۔ چودھری پرویز الہی کی بھی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں، عجیب سی تھی، اور ان کی باڈی لینگویج کے پی کے والے صاحب کی بھی کچھ عجیب سی تھی، لیکن آج انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ اور آج ایک اور جو نئی بات کی ہے، عمران خان صاحب نے تو برملا باتیں کی، باجوہ صاحب کو وہ ہدف تنقید بنا رہے ہیں، کئی دنوں سے بنا رہے ہیں، اور بلکہ وہ 1-2 دن پہلے جو آپ کی ملاقات تھی اس میں بھی انہوں نے بنایا، نام لے کے بتایا اور کہا کہ اس سے پہلے تو ہم ان کا نام نہیں لیتے تھے کہ وہ علوی صاحب ایک سیکنڈ، اب یہ صورتحال اس موڑ پہ ہے کہ عمران خان سابق آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں، مگر آج کل وہ باقی فوجی افسران کا نام بالکل نہیں لے رہے جنہوں نے یونیفارم پہن رکھی ہے۔ میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ یہ ہوا یہ ہے کہ وہ دوسروں کا نہیں نام لے رہے، صرف ان کا لے رہے ہیں، بلکہ صرف دوسروں کا نام نہیں لے رہے، بلکہ امریکہ کا بھی آج کل نام اس طرح نہیں لے رہے جس طرح پہلے لے رہے تھے۔
اس میں بھی انہوں نے کوئی تھوڑی سی جو ہے تبدیلی کی ہے شاید. لیکن جو آج بات ہوئی ہے ان کی طرف سے, کیا نام ہے, جناب چودھری پرویز الہی نے جو انٹرویو میں بات کی, انہوں نے جنرل فیض کا نام لے لیا اور بڑے عجیب و غریب انداز میں لیا کہ جنرل فیض جو ہے وہ ہم دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے, اور ہمیں بتایا گیا تھا جب ہم نے پتہ کیا کہ کیوں, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان دونوں کو گرفتار کرو. پھر میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بتایا تو قمر جاوید باجوہ نے ان کی ٹھکائی کی, کوٹ ان کوٹ. اچھا, میں اس سے ایک سوال علی صاحب پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم بھٹی صاحب سے بات کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جو عمران خان نے جب اعلان کیا تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی کو کس کا فون آیا, اور ظاہر ہے جب جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ جنرل فیض کی طرف بھی رخ موڑا جائے. یہ بالکل یہ چیزیں یہی ہیں کہ چیزیں بہت زیادہ پتے ادھر ادھر ہلائے جا رہے ہیں, بلکہ مبینہ طور پر تو چودھری پرویز الہی صاحب ادھر ملاقات سے پہلے بھی بعض ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کہیں کسی بڑی شخصیت سے ان کی بھی ملاقات ہوئی, کسی اچھی جگہ پہ وہ وہاں ایک دن پہلے موجود پائے گئے, وہ اسپیشل کسی جگہ پہ آئے تھے جہاں وہ مل ملا کے گئے, اور پھر جب یہ پریس کانفرنس ہوئی اور اس طرح کی بات ہوئی تو اس بات پہ یقیناً کسی نہ کسی جگہ سے ری ایکشن آیا ہوگا کہ جناب آپ کی موجودگی میں اس طرح کی گفتگو کی گئی ہے. اور اس کے فوراً بعد پھر کیوں ضرورت پڑی مونس الہی کو جا کے خود زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملنے کی؟ کیا وہ والد کی تسلی دینے کے لیے گئے تھے کیا اس انٹرویو کے حوالے سے, یا کیا کرنے گئے تھے؟ بالکل درست ہے, سامنے آئے گی. اچھا, گزارش یہ ہے کہ ایک مبینہ طور پر ایک اطلاع ہے بھٹی صاحب کہ کل جب عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تو اس کے بعد حکومتی کچھ اکابرین نے پنڈی کا کوئی دروازہ کھٹکھٹایا, تو اس دروازے سے جواب آیا کہ آپ اپنے سیاسی معاملات خود ہی نپٹائیں. اس کے بعد پی ڈی ایم کے رہنما کے رابطے ہوئے, میاں شہباز شریف نے نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا, آپس میں بھی رابطے کیے, اور رات بھر یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں اور یہ سوچ بچار ہوتی رہی کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے یا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے یا اسمبلیاں توڑ دی جائیں. اب ایک اور نقطہ ہے, وہ میں آپ اس سوال کا جواب دیں پھر آپ سے اس نقطے پہ بات. بلا صاحب, پہلی بات یہ کہ اگر انہوں نے جیسے کہ آپ کی خبر ہے اور کہ انہوں نے دوبارہ اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور وہاں سے یہ جواب ملا کہ آپ کے معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں اور سیاستدان خود ان کو حل کریں, تو اگر یہ جواب ملے ہے تو یہ انتہائی خوش آئند ہے. دیکھیے, ہماری تاریخ سے بڑی پر یہ ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان جا کر وہاں پر دستک دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کرتے ہیں تو بلے بلے, جب اقتدار سے الگ ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب والا لب و لہجہ رویہ اختیار کرتے ہیں, جس سے الٹیمیٹلی ادارہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اور اگر اب انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اور اس کی ریفلیکشن آج ہمیں دن بھر لاہور میں نظر بھی آئی, اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہی اسٹریٹجی امپلیمنٹ رہنی چاہیے اور سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بلا صاحب, آپ سیاستدانوں اور ان کی چالوں سے بخوبی واقف ہیں. جو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو ہے اور جو انہوں نے لب و لہجہ جو موقف اختیار کیا ہے دو ٹوک انداز میں, ہاں, میری چودھری غلام حسین صاحب سے بات ہوئی ہے ایگزیکٹلی, بعد انہوں نے کہا وہ تو ایسے تھا جیسے پھٹنے والا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا سوال یہ ہے, کیا پرویز الہی صاحب نے یہ اتنا سخت موقف یونیلیٹرلی اچانک انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اور اتنا کچھ انہوں نے انٹرویو کے اندر کہہ دیا؟ جو میری اطلاعات ہیں, پرویز الہی صاحب جو سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کے اندر کافی دنوں سے رول پلے کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن عمران خان صاحب نے ان کی بات پہ آمادہ نہیں ہوئے. تو الٹیمیٹلی پرویز الہی صاحب معترف بھی ہیں پبلکلی بھی, اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی بہت سے ان کے معاملات ہیں. انہوں نے یہ بھی تو بھٹی صاحب انہوں نے کہہ دیا نا کہ آئندہ جنرل باجوہ کے بارے میں بات ہوئی تو میں بولوں گا اور پھر میری پارٹی بھی بولے گی, میری پارٹی بھی بولے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے یہ نشانی ہے. یہ انہوں نے ایک بہت بولڈ ایک سٹینس لیا ہے جس کے آنے والے دنوں میں اثرات ہوں گے. جو بھی آنے والے دنوں میں پنجاب میں صورتحال بنے گی ان کے اس موقف کی, اور انہوں نے جو لائن اڈاپٹ کی ہے اس کی ریفلیکشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی ڈیفینیٹلی.
गुज़श्ता रोज़ रेड जोन के अंदर जो हमारी डिस्कशन थी, अगर आपको बला साहब याद हो, मुझे तो कुछ लम्हे ऐसे लग रहा था कि जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कल या तो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे जिस तरीके से हमने इस मामले को टेकअप किया, डिस्कस किया, और या मतलब वो रिफ्लेक्शन थी जो हमारे कल के डिस्कशन की जो क्रक्स था, उसकी रिफ्लेक्शन थी कि खान साहब को ये तरीक़ेकार अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जब अपने मौसलों को जिस तरीके के साथ वो कि जब उनको वक्त आता है तो कुछ बातें होती हैं सियासत के अंदर, बड़ी आपको कड़वी गोलियां निगलनी पड़ती हैं, आपको बातें दिल में रखनी पड़ती हैं। आज उन्होंने ये तो कह दिया ना कि हम इक़्तिदार में आके जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात अपने आप को ही चार्ज शीट कर रहे हैं। फिर एक ऐसा काम जो माजी के अंदर उन्होंने खिलाफ कानून खिलाफ आइन किया, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई भी नहीं करनी, तो फिर आप एक ओहदे के ऊपर बराजमान एक शख्सियत को क्यों इस कदर मुतनाज़ा बना रहे हैं? साहब, गुजारिश ये है हुजूर, हम इकट्ठे इस प्रोग्राम में अलवी साहब से तो एक अरसा हो गया, मैं हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि इन सियासतदानों की बातों पे कोई इतबार नहीं करना चाहिए। इनका मौक़िफ़ शाम को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है। अभी जैसे अलवी साहब ने एक इशारा किया कि परवेज़ इलाही ने तो बड़ा धूम वाला इंटरव्यू दे दिया, लेकिन उसके बाद मोहनिस इलाही साहब ज़मान पार्क चले जाते हैं। ये क्या है, आपके पास क्या खबर है? खबर ये है कि देखिए मोहनिस इलाही साहब का बहुत ज़्यादा झुकाव, टिल्ट, और वो फ्यूचर समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आप देखिए, आप सियासत एक तरफ रखिए, इसी पॉइंट के ऊपर आकर जो उनके ख़ानदानी मरासम थे चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के साथ, उसके अंदर भी दरारें पड़ गई। तो ये हमने ऑब्ज़र्व किया। तो मोहनिस इलाही साहब बेसिकली समझते हैं कि अगर हालात मुस्तकबिल में आगे जाके दोबारा बदलते हैं, वो ये नहीं चाहते कि दोबारा वो काफ लीग हो जिसके अंदर चौधरी शुजात साहब परवेल करें, उनकी फैमिली आगे बढ़े, या जो उनको इस वक्त रोल मिला हुआ है वो माइनस हो जाए। वो अपनी सियासत को उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन सोहेल इकबाल भट्टी साहब इस बात को कहाँ ले जाएं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अप्रैल में बेनकाब किया था और जो कुछ रह गए थे उनको असम्बलियों की तहलील का ऐलान करके बेनकाब कर दिया है। ये किसकी तरफ इशारा है? ये तो खान साहब ने वाजे कर दें। वो जितने खुले ढुले अंदाज में बात करते हैं, किसी का नाम लेने से वो कतराते नहीं हैं, तो उनको वाजे कर देना चाहिए था जिनको उन्होंने बेनकाब किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो हम देख रहे हैं कि सारे नकाब तो खान साहब और खान साहब के घर से उठ रहे हैं। जो इंकशाफात और जो मामलात हो रहे हैं वो तो खान साहब के आसपास से हो रहे हैं। दोनों वज़रा आला अवाम की सियासत अपोजिशन की शदीद तनकीद के बाद आपने मजबूरन पकड़ धकड़ के राइट लेफ्ट बिठा लिए। उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके चेहरे के खदोखाल थे, कल ही लग रहा था कि वो उनके साथ वो कन्विंस नहीं है। उसके बाद आज उन्होंने इंटरव्यू देखे, खान साहब को ही बेनकाब कर दिए। तो खान साहब किसी एक जगह पर तो स्टैंड लें। वही जनरल बाजवा जिन्हें को कहते थे 1 साल की एक्सटेंशन दें, उन्हीं के नीचे इलेक्शन चाहते थे। जैसे वो गए तो कहते हैं वो फ्रॉड किया, उन्होंने धोखा दिया हमें, डबल गेम की। किसी एक जगह पर उनको स्टैंड करना चाहिए। भट्टी साहब सुने सियासतदानों के किस्से। अलवी साहब जी बरलाल साहब, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, एक ज़माना गुजरा, उस्मान बुज़दार नामी एक शख्स वज़ीर आला पंजाब था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, और जब भी कभी बात होती थी वज़ीर आला को चेंज करने की तो सबसे बढ़कर चौधरी परवेज़ इलाही उसकी हमायत करते थे कि उस्मान बुज़दार ही अच्छे वज़ीर आला हैं। आज क्या हो गया कि सारी बुराइयां उस्मान बुज़दार में भी चौधरी साहब को नजर आईं? ये क्या चीज़ हुई? और मजे की बात यह है कि चौधरी साहब तो कहते हैं कि वो शख्स जो मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वो वज़ीर आला रहा है, और जैसे आप भी फरमा रहे थे इब्तिदा में कि पंजाब की तरफ हर किसी की तवज्जो है, केपीके की तरफ किसी की को खास तवज्जो भी नहीं है। उस सूबे का वज़ीर आला कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाब नहीं जीत सका, वो हार गया था। तो ये सारी बातें अमूमन हमारे यहाँ बाद में पता चलती हैं, लेकिन एक सवाल इसके साथ और भी है मजहर बरलाल साहब कि वो उस्मान बुज़दार जिसके लिए लड़ाई मूल ली, और ये भी कहा जाता है कि जनरल बाजवा साहब से इमरान खान के इख्तिलाफात की एक बुनियादी वजह भी वही शख्स था, और वो इमरान खान ये बातें बता भी चुके हैं कि मुझे बार बार समझाया जा रहा था कि ये बंदा करप्शन भी कर रहा है, इसकी हमारे पास वीडियोस हैं। कल भी उन्होंने हवाला, कल खैर उसका नाम नहीं लिया, लेकिन अलवी साहब बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है। बाकी बातें सियासत पे करेंगे,
مگر چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے پنجاب کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار، ان سے متعلق گفتگو جاری تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، بھٹی صاحب وہ بڑے مہان وزیر اعلیٰ تھے اور عمران خان صاحب ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، لیکن بات علی رضا علوی صاحب کر رہے تھے۔ اور علوی صاحب آپ نے کیا کیا خوبیاں دیکھی ان میں؟ ان کی خوبیاں تو یہ بلا شبہ اتنی بڑی خوبی تھی کہ ایک بندہ جو اتنا اس وقت بھی پاپولر ہے اور ملک کا وزیر اعظم تھا، اور اس کو بار بار لوگ سمجھا رہے تھے کہ یہ اس سے بچ جاؤ، اس کا ذرا دھیان رکھو اور اس کو ہٹاؤ، کوئی بندہ لے آؤ۔ پنجاب بڑا تکڑا صوبہ ہے، یہاں بڑی تکڑا برادری سسٹم ہے، بڑا سخت سیاسی نظام ہے، اور یہ بندہ کوئی اتنا مضبوط ہے نہیں، تو جتنے بھی کوشش کرتے رہو اس کے پیچھے ایک کی وجہ 10 دفعہ سردار لکھ لو تب بھی وہ اتنا بڑا بلوچ سردار نہیں ہے، یہاں اس سے بڑے بلوچ سردار پڑے ہیں۔ تو نہیں علوی صاحب، مسئلہ گزارش سنیے، مسئلہ یہ تھا کہ ادھر چودھری پرویز الہی صاحب کے آپ کو پتہ 10 ووٹ تھے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جب علیم خان کا یا کسی اور کا نام سنتے تھے تو کہتے نہیں جی نہیں ہم پھر الگ ہو جائیں گے۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کو کہتے تھے، اس وقت ان کے ساتھ تھے، چودھری پرویز الہی ساتھ بھی دیتے رہے اور ظاہر ہے کہ ان کے انڈر بھی کام کرتے رہے۔ حالانکہ بہرحال چودھری پرویز الہی کا اس طرح خیر انڈر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اسپیکر تھے اسی پارلیمان کے، اور پرویز الہی کا سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی قد کاٹ اس کے بہت زیادہ بڑا تھا۔ میں اصل میں آپ سے واپس آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شاید آپ کے نالج میں ہو، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آتے آج کل عثمان بزدار عمران خان کے، نہ کسی جلسے میں، نہ جلوس میں، نہ کسی تقریر میں، یہاں جہاں بھی انہوں نے پورے پنجاب میں عمران خان صاحب نے موومنٹ چلائی، حتیٰ کہ وزیر آباد میں جہاں گولی بھی چلی، وہ ہے کدھر آج کل؟ علوی صاحب نے پھر یاد کر کے موضوع بحث بنا دیا۔ نہیں، آپ کو کب پتہ چلا ہے کہ وہ کسی ڈیبیٹنگ کلب کے بڑے ممبر رہے ہیں؟ عثمان بزدار صاحب نے تو کبھی نہ تقریر پہلے کی تھی۔ یہ خواجہ شراز صاحب سے کسی وقت پوچھیں گے، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جب کسی زمانے میں پیچھے کسی نہ کسی کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کا کوئی نہ کوئی فوٹو نظر آ جاتا تھا، ہمیں ان کا فوٹو عمران خان کے پیچھے کھڑا وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ چلیں گفتگو تو کرنی بڑی، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو ان سے وزیر اعلیٰ سے تب بھی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کسی فوٹو میں بھی نظر نہیں آئے نا، وہ ہیں کدھر آج کل؟ چلو اس کا ڈھونڈتے ہیں جی، خواجہ شراز سے پوچھیں گے۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب، لگتا ہے سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ کوئی تیاری تو الیکشن کی کر رہی ہیں نا؟ لاہور ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، بڑا توتی بولتا تھا، بھٹو صاحب کا، بے نظیر کا، پیپلز پارٹی کا، اور پھر وہاں آہستہ آہستہ قدم جمائے نون لیگ نے، پھر نون لیگ کا گڑھ بن گیا، پھر جس طرح نون لیگ نے آہستہ آہستہ قدم جمائے تھے پی ٹی آئی نے جمانے شروع کر دیے، اور حالیہ ویو کے بعد وہاں جو الیکشن ہوئے وہاں پی ٹی آئی جیت گئی۔ وہ لاہور میں مسلم لیگ کے صدر ہوتے تھے پرویز ملک، کئی سالوں سے تھے، مرحوم، اللہ ان کو بخشے۔ اب لاہور کے لیے، لاہور چونکہ مسلم لیگ کی سمجھنے کی ضد ہے، تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے ایاز صادق صاحب کو آفر کیا، اے آپ مسلم لیگ لاہور کے صدر بن جائیں، تو ایاز صادق صاحب نے معذرت کر لی۔ امیزنگ۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہ ظاہری وجوہات کا تعین کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی انٹرنلی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، اور آنے والے الیکشن میں یقینی طور کے اوپر عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کا بھی بہت زیادہ فوکس ہوگا لاہور کے اوپر، تو لاہور کے اندر جو بھی جس کو بھی یہ ذمہ داری ملے گی اس کے اوپر ایکسٹراڈنری برڈن ہوگا۔ ایک طرف پورے پنجاب کی ذمہ داری ایک طرف، لیکن جو لاہور کی ذمہ داری ہے یقینی طور کے اوپر وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ تو اور اس کو یقینی طور کے اوپر جتنا کام کرنا پڑے گا، اپنے ورکرز کے ساتھ کانٹیکٹ، ورکرز کو ایکٹیویٹ کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا ڈیفینیٹلی۔ تو ظاہری طور کے اوپر تو یہ لگتا ہے کہ ایاز صادق صاحب اس طریقے سے، جس طرح کچھ اور، جیسا فار ایگزامپل خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کا لاہور میں یا اپنے حلقے کے اندر
ووٹرز کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ بہت زیادہ ہے، فریکوینٹلی رابطے میں رہتے ہیں، گھر پہ بھی لوگوں کی ملاقاتیں سننے میں رہتی ہیں، سعد رفیق صاحب کی. تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اس طرح سے یا صادق صاحب کا ایک وہ ایکسپوجر نہیں ہے، وہ تھوڑا سا کاروباری شخصیت بھی ہے، مختلف ان کا کاروباروں کی طرف بھی ان کا کافی دھیان رہتا ہے اپنے بزنس. لیکن بھٹی صاحب یہ بات بھی ہے نا، ہمارے جو سیاسی خاندان ہیں وہ ذرا شروڈ سیاستدانوں سے خائف رہتے ہیں، تو خواجہ سعد رفیق سے کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے یقینی طور کے اوپر، لیکن میرے خیال میں جو نون لیگ کا جو پارٹی سٹرکچر ہے، جب وہ ٹاپ لیڈرشپ کسی کو ذمہ داری سونپے گی دیکھنے کے بعد، تو میرا نہیں خیال کہ جو 8-10 ٹاپ ٹیئر کے ان کے لیڈرز ہیں وہ کوئی ریفیوز کرے گا. تو ظاہری طور پہ تو یہ ریزن ہے، بڑا پریشر ہوگا ڈیفینیٹلی. الوی صاحب ایک صاحب بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں اگر تحلیل ہو جاتی ہیں تو الیکشن کروانا پڑیں گے، اور جب الیکشن کی مہم چلے گی تو وفاقی وزراء، وزیر اعظم یہ تو کمپین نہیں کر سکیں گے، الیکشن کمیشن کے قوانین اجازت ہی نہیں دیتے. تو یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا نون لیگ کے لیے بھی کہ جب الیکشن مہم ہوگی، اگرچہ وہ صوبائی الیکشن ہو رہے ہوں گے، تو وفاقی وزراء، وفاقی مشیر جتنے بھی ہیں یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے، کہیں کمپین نہیں کر سکیں گے. کیا مسلم لیگ نون یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ آج ایک جو ابتدا میں نے آپ کو اشارہ دیا، ایک ملاقات جو ہوئی ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس ملاقات میں انہی چیزوں پر غور کیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب جیسا کہ کہہ گئے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور یہ معاملات بالکل اسی طرف چلے جاتے ہیں جدھر عمران خان صاحب لے جانا چاہتے ہیں یا جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے. یہ قانونی جو چیزیں ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں علی صاحب ایک منٹ، آصف علی زرداری کی کوئی پریشانی نہیں. آصف علی زرداری تو سندھ میں 1 سال اور گزارنا چاہتے ہیں. پریشانی اصل میں نون لیگ کے لیے ہے، جے یو آئی کے لیے ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی نون لیگ کے لیے ہے. آصف علی زرداری کے لیے تو پریشانی ہے ہی نہیں بالکل سرے سے. تو وہ تو کہیں مشورے میں اپنی پرانی دشمنی نہ نکالیں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آصف علی زرداری کو اس حد تک کچھ نہ کچھ پریشانی، اگر الیکشن یہ صورت خراب ہوتی ہے اور 66% والا ایریا جو بار بار نواز عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں الیکشن ہو گئے تو پھر کس طرح ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بے شک سندھ میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں ان کے پاس پڑھنے تو ہیں. اور یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے جناب عمران خان نواز شریف صاحب سے ملاقاتوں میں اور باتوں میں اور ٹیلی فون رابطوں میں یہ بھی کہا تھا مبینہ طور پر کہ مجھے پنجاب میں حصہ چاہیے، اور کم از کم 10 سے 15 سیٹوں کی بات کی گئی تھی کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون ان کے لیے سیٹل ڈاؤن کرے گی. آصف علی زرداری اس وجہ سے تھوڑے بہت پریشان ابھی ہیں کہ اگر یہ صورتحال جیسے عمران خان صاحب چاہتے ہیں اگر ویسے ہوتی ہے، اس میں اگر اور مگر کا بہت زیادہ زور ہے کیونکہ اب چیزیں کلیئر نہیں ہیں. اگر اور مگر کے درمیان ایسا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر جو پاپولیرٹی کی جس طرح کی لہر ہے اور جو صورتحال ہے، وہ چیزیں آصف علی زرداری کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی کی طرح. اور یہ آپ نے جو سوال ریز کیا تھا کہ یہ تو نہیں کر سکتے بطور عہدیدار ہونے کے، قانونی طور پر تو ان کے اوپر بین ہے. بالکل صحیح ہے علوی صاحب. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد بھٹی صاحب کے ساتھ کہ وہ کیا سوچتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بھٹی صاحب، آپ سے وہی سوال ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں دونوں صوبوں میں، تو حکومتی وزراء تو کمپین نہیں کر سکیں گے، کیا ہوگا پھر؟ بڑا یونیک یہ سنیریو ہوگا
چونکہ کیٹ ایک سیٹ اپ بھی نہیں بنا ہوگا، کیونکہ لیڈر ہی تو وزیر بنتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. لیکن آپ کو پتہ نا کہ ہمارے قانون کو اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹیز ہیں کہ اس کو ہم نے اپنی طلب کے مطابق اس کو توڑ مڑوڑ کے راستہ نکال لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یاد صادق صاحب وفاقی وزیر تھے، پنجاب کے اندر ایک ضمنی الیکشنز آ رہے تھے، کچھ جگہ پر انہوں نے جا کمپین میں شرکت کرنا تھی، وزارت سے استعفیٰ دیا، کمپین میں جا کے شرکت کی، واپس آئے، دوبارہ کر لیا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ راستہ نکالنے کی. لیکن بھٹی صاحب یہاں تو پھر سارے وزیروں کو استعفیٰ دینا پڑے گا. وہ تو پورے پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہوں گے، پورے خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہوں گے، تو نون لیگ کے جتنے وزراء ہیں وہ تو پنجاب سے ہی ہیں نا. جی. اور مولانا صاحب کے زیادہ جو ان کے صاحبزادے بھی بالکل ایسا خیبر ہے. جو پختونخوا سے. حکومت کا، وفاقی حکومت کا بالخصوص مسلم لیگ نون کا جو اعتماد، جو لب و لہجہ ہے، وہ بڑا حیران کن سا ہے. وہ تو کل ہی کہہ رہے تھے جناب آپ ابھی کیوں اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے، آپ ابھی کیوں اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے، آج آپ نے اسمبلیاں کیوں نہیں توڑی. تو میرے خیال میں وہ کسی نہ کسی آلٹرنیٹ جو پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن مینٹلی پریپیئر ہے کہ اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی تو پھر مقابلہ ہوگا، اس میں جا کے کمپین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کو الٹیمیٹلی کمپیٹ تو کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میدان خالی چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ایک بلا صاحب ہمارا سے ایک ایکسکلوسیو سٹوری تھی، اور سیاست نے ملک بھر کے وہ متاثرین 94 اس پہ آتے ہیں. جی جی یہ ابھی ایک دو سیاسی سوال ہے. میں ذرا الوی صاحب کی طرف جاؤں. الوی صاحب، آج پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا کوئٹہ میں، کہاں وہاں کچھ لوگ شامل بھی ہوئے. ایم کیو ایم نے کراچی میں جلسہ کیا، اور پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کے حق میں ریلیاں نکالی. تو ایک طرح سے سیاسی جماعتوں نے کام تو شروع کر دیا الیکشن والا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح ہے. وہ اپنی جوڑ توڑ میں اور جس طرح دوسرے لوگ توڑنے میں جیسے لوگ شامل ہوئے ہیں، وہ بھی ادھر بھی کام جاری ہے، میٹنگز بھی جاری ہیں، پس پردہ ملاقاتیں بھی جاری ہیں، اور لوگ اپنے ٹکٹ پکے کرنے کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ اب یہ سوچ رہے ہیں. اور کیونکہ اگر عمران خان اتنی تیاری کے ساتھ بیٹھے، اور عمران خان نے جیسے وارم اپ کالز کے ذریعے پورے ملک میں دورے کیے اور جلسے کیے، تو اگر یہ چپ کر کے اسی چکر میں بیٹھے رہے کہ نہیں الیکشن تو نہیں ہونے اور ہم نے نہیں ہونے دینے اور صبح نہیں ہونے ہیں، تو اور الیکشن کی بن جاتی ہے، پھر یہ بالکل ہی آ جائیں گے. ویسے بھی ابھی جو پبلک کا سینٹیمنٹ ہے اور جو محنتی ہے اور جو افلاس ہے اور جو صورتحال ہے وہ ویسے ہی خراب جا رہا ہے. تو اس لیے ابھی ہلچل شروع ہوتی ہے. اس میں آئندہ دنوں میں مزید تیزی بھی آئے گی. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. جی علوی صاحب بالکل درست ہے. بھٹی صاحب، یہ جو ہمارے حالات ہیں معاشی بڑے خراب ہیں، اس میں ظاہر ہے سیلاب بھی آ گیا، سیلاب زدگان بھی آ گئے، تو حکومت نے کوئی ہدف چینج کیا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ بالکل بلا صاحب، یہ ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے. اس پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. ہماری اکنامک سچویشن بہت بری ہے. آپ کو پتہ ہے امپورٹ کے اوپر ہم نے بہت ریسٹرکشنز امپوز کی ہوئی ہیں، ایلسیز کلیئر نہیں ہو رہی. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گزشتہ 5 ماہ کے دوران 57% تقریباً کم ہوا ہے، اور نومبر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کلوز ہوا ہے تقریباً $276 ملین ہے، اور گزشتہ سال اسی عرصے میں ہمارا 1.92 ارب ڈالر تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری اکانومی بالکل ہم نے اس کو ایکسکیوز کر دیا. امپورٹس کے اوپر ہم نے سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، اور لیکن جب تک کوئی ہمارے پاس بڑا پلان نہیں آتا تو سچویشن کافی پریشان کن ہے، اگرچہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم کنٹرول کر لیں. سٹوری ایکسکلوسیو بلا صاحب یہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، 94 اضلاع سے بری طرح سے متاثر ہوئے چاروں صوبوں کے. سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور آج بھی سندھ کے اندر پانی نہیں اترا. لوگ وہاں پہ بہت سی فیکٹریاں، کارخانے بند ہیں، اور لوگ بری صورتحال سے گزر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم سب کا سارا فوکس لاہور پر، سیاست، الزامات، الیکشن، ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور جو ان سیاست کے اندر الجھے ہوئے ہیں ان کے سب کے گھر فٹ چل رہے ہیں. متاثر ہو رہے سندھ کا، بلوچستان کا، خیبر پختونخوا کا سیلاب سے تباہ حال عام آدمی، اور پنجاب کے کچھ اضلاع کے لوگ، غریب کسان. اب یہ ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے وفاقی کابینہ میں، جس سے کہتے ہیں کہ پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ. یہ رپورٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے، منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈویژن نے تیار کی، جو ہم نے عالمی برادری سے بلا صاحب جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں اس حوالے سے ہماری امداد کرنی ہے، اس لیے یہ رپورٹ بہت امپورٹنٹ تھی. آپ سن کر حیران ہوں گے، آج تک ہمیں بتایا جاتا رہا کہ $30 ارب کا نقصان ہوا ہے، مختلف 17 شعبے معیشت کے متاثر ہوئے ہیں، اور ان کی بحالی کے لیے اتنے پیسے چاہیے ہوں گے. لیکن اب ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اس والیوم کو کم کر کے $16 بلین پہ لے کے آئے. یہ بڑا حیران کن ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس رپورٹ کی تیاری کے اوپر بہت احتجاج کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ آپ نے فائنل رپورٹ تیار کر لی ہے. احسن اقبال صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی. اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم چیف سیکرٹری اور ان سب لوگوں کے ساتھ ہم رابطے میں تھے اور ہم نے مشاورت کی ہے, لیکن انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. لیکن اس کے ساتھ اب یہ رپورٹ مکمل ہو گئی ہے. ہم نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا کہ عالمی برادری سے ہمیں $16 ارب کے لیے اب ہم نے حتمی اپیل کرنی ہے, اور اس مقصد کے لیے 9 جنوری کو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے, ڈونر کانفرنس. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کانفرنس میں شرکت کریں گے اور وہاں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں پہ تعمیر نو اور بحالی کے لیے کچھ امداد مل اللہ سکے. کرے پاکستان کو امداد مل جائے. آج اتنا ہی, اور اب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.